صالح آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے سیب کا واقعہ سنا ہوگا, میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ جا رہے تھے تو ایک سیب جڑا نا لڑدا لڑدا دریا دے وچ آ رہا ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی آپ نے اس سیب نو پکڑیا, پکڑ کے آپ نے نوش فرما لیا, وہ سیب کھا لیا. سیب کھا لیا, لیکن جدو سیب کھا بیٹھے نا تو سید ہان پیر ہان, لیکن حسنی پیر ہان, حسنی سید تھے, سیب کھا بیٹھے. لیکن اس تو بعد یاد آیا, ابو صالح تیری رگوں میں حرام خون دوڑے گا, تو سیب کھا لیا, پوچھا ہی نہیں کسی کو, حرام چیز کھا لی ہے, کیا بنے گا تیرا, تیری عبادتیں کیویں قبول ہونی ہیں, تیری توبہ کس طرح قبول ہوئے گی, تیری نیکیاں کس طرح خدا قبول کرے گا, تو تے حرام کھاندا ہے. تو آپ خدا کے خوف سے لرز پڑے, برداشت نہ ہویا گیا. ایک سیب کھادا ہے, اور وہ بھی سیب جس دا کوئی مالک ہی معلوم نہیں ہے. چل پے جس سائڈ لو پانی آ رہا ہے, چل دے چل دے کافی دور تک گئے نا, تو دریا کی اس سائڈ پر ایک آپ کو سیب کا درخت نظر آیا جس نے شاخاں دریا دے وچ ہاں. تو حضور ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ شاید سیب اتھوں ہی لڑ کے گیا ہے. آپ نے دریا عبور کیتا. آج کوئی کردا اس طرح؟ پھر آخدن کہ ساری نمازاں اسی پڑھدے ہیں, سانو نمازاں دے وچ سرور نہیں آمدا, اسی فلاں عمل کردے ہیں, سانو ذوق نہیں آمدا. تو آپ دیکھیں ایک سیب کھا کے, یہ تھے خدا کے بندے اور خدا کو یاد کرنے والے. پھر انہوں نے شان کی ہوندی, میرے والد صاحب فرماندے نے رب اپنے ولیاں نو بخشی ہے شان. مزاراں تے پڑھدے پہ لوکی قرآن, کر یاد رب نو وہ جت گئے میدان, قبر پئی ولیدی کریندی اعلان, کیڑا اصل بادشاہی فقیراں دی ہوندی, قبر سمجھی صدا امیراں دی. تو آپ نے دریا عبور کیا, عبور کر کے اس باغ دا جڑا مالک آئی اس نو جا کے ملے. باغ دے مالک دا نام ہے حضرت عبداللہ سمعی, اور اے حسینی سید ہاں عبداللہ سمعی. آپ نو ملے, دسیا حضور اس طرح آپ دا سیب آ رہا سی لڑدا لڑدا آپ دے باغ دے وچوں, میں سیب کھا لیا تے میں معافی منگن واسطے آیا, معافی دا طلبگار ہاں. عبداللہ سمعی بھی سید ہاں, سمجھ گئے کوئی عام نوجوان نہیں, کوئی خاص بندہ ہے. اس دے اندر جڑی مشینری ہے کوئی خاص ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. میرے سامنے کوئی اللہ دا ولی کھڑا ہے, اللہ دا کوئی پیارا محبوب کھڑا ہے. وہ کوئی محبوب کھڑا ہے جس دے بارے قرآن پاک فرماندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچیاں دے نال ہو جاؤ. کوئی انہاں دے وچوں آیا کھڑا ہے. اس آخے اس نو ایویں نہیں جاون دیونا. آخے آپ معافی چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کی بالکل معافی چاہنا. آپ نے فرمایا اگر معافی چاہتا ہے نا 12 سال میرے باغ دی رکھوالی کر. 12 سال. آپ نے فرمایا بس معافی کا طلبگار ہے یہ بندہ, معافی چاہیے, بس رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے رکھوالی کی, باغ کی 12 سال رکھوالی کی آپ نے, کیونکہ حضرت عبداللہ سمعی بھی درویش بندے ہیں. آپ دی صحبت دے وچ رہ کے آپ کو اچھا لگیا, امتحان پاس ہو گیا, 12 سال گزر گئے. دوستو اسی تے میں سٹیج تے بیٹھا, تسی سن رہے ہو, اسی 12 سال انج لنگا دیتے نے, پتہ ہی نہیں لگا. لیکن یہ تے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کو پوچھا جاوے نا کہ خدا نو مناون واسطے ایک سیب دی خاطر 12 سال لنگا دیتے. یہ تھے وہ بندے. 12 سال امتحان پہلا پورا ہو گیا, عبداللہ سمعی کو گئے جا کے, میرا امتحان پورا ہو چکا ہے, اب معافی مل سکتی ہے, 12 سال پورے ہو گئے, میرا رکھوالی پوری کر لی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, دوسرا امتحان ہے, اجے بھی دوسرا امتحان ہے. تو آپ نے ہاتھ بن لے, کیونکہ گناہ بخشواونا ہے, گناہ بخشواونا ہے. آپ نے ہاتھ بن لے, فرمایا کیڑا امتحان ہے, میں تیار ہاں. انہوں نے فرمایا کہ امتحان ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جیڑی اکھاں تو اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور ہتھاں دے وچوں معذور ہے اور پاؤں دے وچوں جڑی ہے نا لنگڑی ہے. اس بیٹی نال تے نکاح کرنا پونا, میری بیٹی نال. انہاں دا نام ہے حضرت فاطمہ سمعی, انہاں نال تینوں نکاح کرنا پونا ہے. آپ نے فرمایا رضا مند ہے, بس معافی ملنی چاہیے, بس مینوں سیب معاف کر دیو, او میں بول کے کھا بیٹھا ہوں, میں حرام کھا بیٹھا, میری رگاں دے وچوں حرام خون نہ ودا ہوئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, نکاح ہو گیا. آپ گئے ملن واسطے حضرت فاطمہ سمعی نو, دروازے دے وچوں انٹر ہوئے نا تے سلام دیتا, حضور دی سنت سمجھ گئے. اے پتہ ہی نا کہ وہ گنگی ہے, سلام دا جواب تے نہیں ملنا, سلام دیتا حضور دی سنت سمجھ گئے. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر سلام دا جواب ملیا تے آپ بالکل حیران ہو گئے. آپ نو لگا میں تے کسی اور دے کمرے والا ہاں, شاید کوئی اور عورت آ گئی ہے. آپ جلدی جلدی واپس پلٹے, عبداللہ سمعی کول گئے, جا کے فرمایا کہ وہ تاری بیٹی کتنے ہے, میں تو گیا تھی, وہ تو بالکل ٹھیک آئی, وہ تو زبان بھی ٹھیک آئی. آپ نے فرمایا کہ جس کو تو گیا بالکل ٹھیک گیا, وہی فاطمہ سمعی میری بیٹی ہے, اور حسین و جمیل ہے, اور حسینی سید ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کس طرح, تو نے آخیا یہ گنگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے. آپ نے فرمایا کہ گنگی اس طرح ہے کہ کدی اج تائیں ان دی زبان دے وچوں کوئی حرام گل نہیں نکلی,
اور اندھی اس وجہ تو ہے کہ اج تائیں اس کسے نام محرم نو کوئی نہیں ویکھیا، اور بہری اس وجہ تو ہے کہ اج تک میری بیٹی نے کوئی غلط کلام نہیں سنیا، کوئی فاش گل نہیں سنی، اور اتھا تو معذور اس وجہ تو ہے کہ اج تک دروازہ کھول کے باہر کسی غیر محرم کوئی حرام کم نہیں کیتا، اور لنگڑی اس وجہ تو ہے کہ دروازے دی دہلیز کدی اج تائیں میری بیٹی نے باہر نہیں لنگی، وہ فاطمہ سمائی ہے۔ آپ خوش بھی ہو گئے، آپ نے پتہ بھی لگ گیا میں امتحان دے وچ کامیاب ہو گیا۔ حضرت فاطمہ سمائی، آپ دے والد دا نام ہے حضرت عبداللہ سمائی، آپ دے والد دا نام ہے سید محمد، آپ دے والد دا نام ہے سید احمد، اور آپ دے والد دا نام ہے سید عیسیٰ کمال الدین، اور انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا امام جواد، پھر انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا امام علی رضا، پھر انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا موسیٰ کاظم، پھر انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق، پھر انہوں دے والد دا نام ہے امام باقر، پھر انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین، پھر انہوں دے والد دا نام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا شجرہ ہوئے کہ دیکھا جائے عبداللہ سمائی اللہ کے ولی امام، پھر دیکھا جائے سید محمد وہ بھی اللہ کے ولی وہ بھی امام، پھر بیٹی کیوں نہ فاطمہ سمائی ورگی ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا، بیٹی فاطمہ ایک سوال کا جواب دو، ایو شیء خیر للمرأة، بیٹی جواب دو کہ عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت کون ہے؟ عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت کون ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہ بیٹا ایو شیء خیر للمرأة، عورتوں دے وچوں سب نالوں بہتر کون ہے؟ کس دا مقام زیادہ ہے؟ تو جواب دینے والی کون نے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، لخت جگر، خاتون جنت، سردار جنت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے جواب دیتا پیارے بابا جان، عورتوں دے وچوں سب نال بہتر وہ ہے اللہ ترا رجلن، جس کسے بھی نام محرم نو نہ ویکھیا ہوئے۔ آئی ساڑیاں عورتاں ویکھ لو، نام محرم چھڈو وہ گھر بھی بہ کے راضی نہیں۔ میرے والد صاحب نے غزل بھی لکھی ہوئی ہے کہ مرداں دا جانا بازاراں چ ختم ہے، یہ سودے جا کرنے یہ رناں دا کام ہے۔ سرداری عورتاں دی آ گئی، کیوں؟ مرد نے اپنے سر تو پگڑی اتار دیتی ہے، وہ عزت کی پگڑی جو اس کے آباء و اجداد نے اس کے سر پر رکھی تھی، اس نو سامن دے قابل کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں۔ اگر مرد ہوتا تو آج عورت اس کے ہاتھ میں ہوتی، عورت پردہ کرے، اس دی گل مننے، گھر بویا۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیتا، اے میرے پیارے صحابہ، کیڑی عورت ہے جڑی نال خالق کائنات سب نال زیادہ محبت کرتا ہے، انہوں پسند کرتا ہے؟ کیڑی عورت ہے جڑی خدا تعالیٰ دے سب نال زیادہ نزدیک ہے؟ کسی صحابی نے جواب نہ دیتا، حضرت علی گھر چلے گئے، جا کے بی بی فاطمہ کو پوچھیا کہ اے مسئلہ بنیا، حضور علیہ السلام نے سوال کیتا ہے کہ کیڑی ایسی عورت ہے جڑی خدا تعالیٰ دے سب نال زیادہ نزدیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تے مشکل گل ہی کوئی نہیں، یہ تے ایڈا سوال ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کی جواب ہے؟ آپ فرمان لگیاں کہ اس دا جواب یہ ہے کہ جا کے میرے پیارے بابا جان نو آکھ دیو او عورت خدا تعالیٰ دے سب نالوں زیادہ نزدیک ہے جیڑی اپنی گھر دی دہلیز کدی پار نہیں کر دی، پردے دا اہتمام کر دی ہے، نہ محرم مرد نو کدی تکدی نہیں، اپنے آپ نو کدی باہر جا کے بھی کھاندی نہیں، مختلف لباس پہن کے، مختلف میک اپ کر کے، بالا نو سوار کے، مختلف جوڑے پہن کے جا کے باہر نہ محرم نو بھی کھاندی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب سنیا، حدیث مبارکہ دے جڑے الفاظ نے فرمایا صدقت ان فاطمۃ بدعۃ منی۔ حضرت علی نے جا کے گل دسی نا، بی بی فاطمہ جا کے گل دس دیتی کہ حضور اس دا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ دے نزدیک وہ ہے جیڑی گھر دے وچ بیٹھی رہندی ہے، گھر دی دہلیز پار نہیں کردی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ جواب تیرا جواب کوئی نہیں لگدا پیا، یہ جواب تیرا نہیں لگدا پیا، یہ جواب کس دا ہے؟ آپ نے عرض کی تھی اے آپ دی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صدقت، بالکل انہاں سچ فرمایا۔ پھر فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ کیوں نہ سچ آکھیا، وہ میرے جسم دا ٹکڑا جو ہویا، میرے جسم دا ٹکڑا جو ہے، فاطمہ کیوں نہ یہ گل کرے۔ پھر حسنی بھی سید ہوئے تے پھر حسینی بھی سید ہوئے۔ اگر باپ ابو صالح موسیٰ جنگی جیسا ہو، ایک سیب کے لیے 12 سال باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ماں بی بی فاطمہ سمائی جیسی ہو تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں حضرت مریم جیسی ہوئے تو بیٹا پھر عیسیٰ جیسا کردار لے کے پیدا ہوتا ہے۔